کہ عبدالستار صاحب بھارتی سے کہہ دیجئے گا کہ یہ جتنے نوٹ ہیں جہیز والے ہی ہیں، لہٰذا اس کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیجئے۔ اب عبدالستار صاحب بھارتی فیصلہ کرے کہ رشوت لینے والے کون ہیں۔ اگر یہ پیسے ان کے جیب میں چلے گئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ سارا جہیز کے جتنے بھی سمجھیے کہ خیرات تھے اپنے پیکٹ میں لے کے جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب عبدالستار صاحب بھارتی جو ہمیں اور آپ کو جہیز کے رسم و رواج سے آگاہ کر رہے تھے۔ یقین جانیے دوستوں، اس وقت معاشرے کا اس کو کینسر سمجھیے، ہزاروں لاکھوں بچیاں آج اپنے اپنے گھروں میں جوانی کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب ان کے والد محترم ان کے رشتے کا آغاز یا ان کے رشتے کے شروعات یا ان کے رشتے کا انتخاب کرنے کے لیے کسی جوڑا کے پاس جاتے ہیں یا کسی دروازے یا در پہ در و دیوار پر ٹھوکر لگاتے ہیں تو جہیز کے یہ رسم و رواج ان کے حوصلے کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ یقین جانیے یہ جہیز سے آج لاکھوں ہزاروں بچیاں ہماری زندہ درگور ہو رہی ہیں۔ انداز میں بیٹھیے، یہ لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے آپ کو چوکنا کرنے کے لیے، ورنہ اگر آپ سو گئے تو ایمان کے اعتبار سے بھی خطرہ ہے اور مال کے اعتبار سے بھی خطرہ ہے۔ اگر سو گئے تو ایمان کے اعتبار سے اس لیے خطرہ ہے کہ حضرت بولیں گے کہ پیاز کھانا حرام ہے تو آپ سمجھیں گے کہ پیاز کھانا حرام ہے، اور مال کے اعتبار سے اس لیے خطرہ ہے کہ آپ کے پرس دوسرے لوگ ٹرانسفر کر لیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ پرس کہاں سے کہاں گیا، اس لیے جان اور مال کی خود حفاظت کیجئے۔ آئیے حضرات گرامی، اب میں آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت سے روبرو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کے نام سنتے ہی سامعین و ناظرین اچھل پڑتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر جوش ایمانی کا ولولہ اچھل پڑتا ہے۔ الحمدللہ وہ حضرت العزت عظیم المرتبت خطیب ملت ترجمان اہل سنت حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کی آمد ہو چکی ہے۔ تو آئیے میں سرزمین بہار پر ایک نظر ڈالتا ہوں تو ہمیں سرزمین پورنیہ مل جاتی ہے، اور ہر سرزمین کی یہ خصوصیات رہی ہیں کہ ہر 10-20 سال کے بعد اپنی پشت پر ایک ایسی عظیم شخصیت کو وہ جنم دیتی ہے جس سے اس کی عظمت رفتہ دوبارہ واپس ہو جائے۔ تو سرزمین پورنیہ کا ایک عظیم خطہ سرزمین رنگپورہ پر میں نے نگاہ ڈالی اور وہاں کے علمی و عملی میدان کو کھنگالا تو عملی میدان کے تہ تک ہمیں پہنچنے کے بعد ایک جوہر نایاب قیمتی ہیرا حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کے نام سے ملا۔ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کی ایک ایسی علمی شخصیت اور ان کے تعارفات پورے ملک ہندوستان میں گونج رہی ہے کہ ہر علماء اور ہر فضلہ کے محفل میں ان کے نام کے تذکرے کیے بغیر اجلاس عام کو ناقص اور ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں حضرت ایک ایسے بے باک بے خوف بے لوث بے بلسر بے بدل مقرر ہیں جن کے بیان سننے کے بعد یقیناً گناہ سے گناہگار انسان بھی توبہ میں نظم کر کے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت زمانے طالب علمی سے ہفتہ واری تقریری سرگرمیوں میں غیر معمولی محنت کر کے شریک بزم ہو کر میدان خطابت میں اپنی شناخت بنائی اور ایشیا کے ممتاز اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم شاہی سے سن فضیلت حاصل کی۔ دارالعلوم شاہی سے سن فضیلت حاصل کرنے کے بعد التدریب والقضاء المہد العالی امارت شرعیہ فلواری شریف پٹنہ کے اندر شعبہ قضاء و افتاء میں 2 سالہ کا کورس مکمل کیا۔ ذوق علم شوق طلب کی پیاس نہ بجھنے کی بنا پر تکمیل عربی ادب و انگلش میں PhD کا بھی کورس مکمل کیا۔ قدیم و جدید دونوں علوم میں ٹھوس بنیادوں پر محنت کی۔ آپ کی صلاحیت اتنی جلد آبدار ہو گئی کہ حلقہ علماء و عوام الناس میں محبوب نظر مطلوب نظر مقبول نظر منظور نظر بن کر راہ شریعت کے آفتاب و مہتاب بن گئے۔ خوش اخلاقی ملنساری فیاضانہ مہمان نوازی سنجیدگی وزاداری خندہ روئی مومن کی شان نسبت کے ساتھ ساتھ لب و لہجہ میں اس قدر چاشنی نظر آتی ہے کہ انہیں دیکھ کر صاف محسوس ہوتا ہے کہ حضرت قاری توحید صاحب جو آپ کے نانا جان ہیں، یہ تمام اوصاف حمیدہ ان سے ورثے میں ملی ہے۔ حضرت کو میں اس شعر کے ساتھ زحمت سخن دیتا ہوں، دعوت خطابت پیش کرتا ہوں کہ دریا کو خود پہ زوم تھا گھارے پہ آ گیا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔
دریا کو خود پہ زوم تھا. زوم جو موبائل میں زوم کرتے بڑھاتے وہ نہیں, زوم عربی لفظ ہے جس کے معنی گھمنڈ اور تکبر کے ہیں, کہ دریا کو خود پہ زوم تھا, دھارے پہ آ گیا, لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا, اور مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئی, مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئی, لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا. مچل کے بولو سبحان اللہ, مرولہ والوں مچل کے بولو سبحان اللہ. دریا کو خود پہ زوم تھا, دھارے پہ آ گیا, لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا, اور مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں, لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا. اس شعر کے ساتھ حضرت کا ویلکم سواگتم, کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں, یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں, اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے, تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل. دوستو, اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں. تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.